السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی طرف سے لکھے گئے خوبصورت ناول اہل جنوں کتاب نگری اسپیشل ناول کی قسط نمبر ہے 9۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز فوری موصول ہو سکیں۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ باسط نے کار آئس کریم پارلر کے آگے روکتے ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا جو نہ جانے کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اخماسا، ایک لفظ نہیں، تیز لہجے میں کہتی بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گئی۔ کیا سوچ کر تم مجھے ہوٹل سے پک کرنے آئے تھے؟ تعلق کیا ہے ہمارا؟ بولو، میں کس قسم کی لڑکی لگتی ہوں تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ پل میں باسط کے چہرے کو تاریک کر گیا۔ اخماسا، تم غلط سوچ رہی ہو، میرا ایسا کوئی… بات میری نہیں ہے باسط، بات لوگوں کی ہے۔ پہلے ہی اتنی مشکوک اور گری ہوئی ہوں دنیا کی نظروں میں، کیوں ایک اور الزام لگوانا چاہتے ہو تم؟ ضبط آخرکار ٹوٹا تھا اور اس کی آواز بھر آ گئی تھی، اور باسط کے دل پر بن گئی۔ وہ کب اسے اس حال میں دیکھنا چاہتا تھا، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج اسے پک کرنے پہنچ گیا تھا۔ اصل مقصد بس اس جگہ کا ماحول دیکھنا تھا، جس سے وہ کافی حد تک مطمئن بھی ہوا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی اور لڑکیاں بھی کام کر رہی تھیں، مگر جو یونیفارم اخماسا کو پہننا پڑ رہا تھا وہ اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اخماسا، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کے پرازیت لہجے پر اخماسا نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالآخر اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا۔ جس وجہ سے وہ اسے دور رکھنا چاہتی تھی اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں اس طرح بے چین پریشان، میں اپنانا چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کی خاموشی پر مزید کہتا اپنے دل کا حال بتا گیا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کیوں، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اپنے اظہار پر اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ مذاق سمجھ رہی ہو تم یہ سب؟ کیا کبھی میرے اور اپنے اسٹیٹس کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کے جذبات سے وہ اتنی بھی انجان نہ تھی، اور اس کی انہی جذبات کے اظہار سے ڈرتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، اور یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اخماسا نے ایک وسیلی نگاہ اس پر ڈالتے ڈور کے لاک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھولتی، باسط اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا رک گیا تھا۔ پلیز اخماسا، میری بات کا جواب دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ عجب بے چینی و بے بسی سی تھی لہجے میں، جبکہ اخماسا کی دنگ نگاہیں اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ پر تھیں۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب بہت آسان ہے، بچوں کا کھیل ہے؟ میری مرضی تو چھوڑو، جاؤ جا کر ایک بار اپنے گھر والوں سے بات تو کرو اس بارے میں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری سوسائٹی اور فیملی کی نظروں میں میری اور میرے اسٹیٹس کی کیا اوقات ہے۔ زہر خند لہجے میں کہتی ایک جھٹکے سے کار سے اتری تھی۔ تم نے ہم پر بہت احسان کی جس کی میں شکر گزار ہوں، مگر اب جو تھا بس یہیں تک تھا۔ ایک نظر اس کے ساکن وجود اور اداس آنکھوں کو دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ باسط اس کے غائب ہونے تک دیکھتا رہا۔ کیا سب اس کے کہہ دینے سے ختم ہو سکتا تھا اتنی آسانی سے؟ دھانی رنگ کی گھٹنوں تک آتی ہلکے کام کی فراک زیبتن کیے مکمل تیار ڈریسنگ مرر میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں جب انسان اندر سے خوش ہو تو ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے، ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال سارا سبتین کا بھی تھا۔ فائق احمد کے اظہار محبت اور حد درجہ کی ایئرنگ نیچر نے اسے اخماسا تنویر کی دھوکے بازی بھلا دی تھی۔ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ اس کا فون بج اٹھا، اور کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فائق احمد ہی تھا۔ ہیلو۔ کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، ریڈی ہو گئی؟ جی ہو گئی ہوں، بس نیچے ہی جا رہی تھی۔ ڈریسنگ سے چیزیں سمیٹتے اسے جواب دیا۔ آج جبران کی بارات تھی۔ کیا پہنا ہے؟ اس کا لہجہ شوخ تھا۔ سارا کے لب مسکرا دیے۔ آپ کا فیوریٹ کلر نہیں پہنا بس۔ شرارتی لہجے میں بولی۔ جانتی تھی دھانی رنگ اس کا پسندیدہ تھا۔ نہ کرو یار، تم سمایوں میں بھی کہا تھا میں نے، خفا خفا انداز میں بولا۔ لیکن مجھے تو پسند نہیں وہ کلر، میں کیوں پہنوں؟ ہاں کر لو اپنی مرضیاں، ایک بار تمہیں اپنے نام کروا لوں پھر دیکھنا۔ اس کی دھمکی پر سارا کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ جی نہیں ایسی… سارا… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اذلان سبتین کی گھمبیر آواز پر چونک کر پلٹی۔ جی بھائی۔ وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی تھی۔ کیا بات ہے، ریڈی نہیں ہوئی اب تک؟
سب ویٹ کر رہے ہیں نیچے۔ قریب آتے اس کے تاثرات کو بغور دیکھا، وہ موبائل غیر محسوس انداز میں کمر کے پیچھے کرتی کال کاٹ گئی تھی۔ ریڈی ہوں بھائی، چلیں؟ بال کان کے پیچھے اڑستی کچھ سہم کر بولی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھائی بالکل ٹھیک ہوں، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ماتھے پر آئی نمی ٹیشو میں جذب کرتے بمشکل مسکرائی تھی۔ فائق احمد اور اس کے تعلق کے بارے میں اذلان کو اس طرح پتہ چلتا وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارا نے لب کاٹتے اس کے تاثرات دیکھے جو نارمل ہی تھے۔ تمہاری باسط سے بات ہوتی ہے؟ اذلان کے سوال پر کچھ چونکی تھی، مگر پھر چہرے پر اداسی سی پھیل گئی جو وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ نہیں، کافی مہینے ہو گئے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی نظر نہیں آتا نا اب تم لوگوں کے ساتھ، اسی لیے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہلکے پھلکے انداز میں بولتا اس کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ باسط اور سارا کا کانٹیکٹ نہیں، مگر وجہ اغماضہ تھی، اس بات کا علم اسے ابھی نہیں ہوا تھا۔ تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو۔ بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو۔ تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو۔ میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائے عشق کا معیار ہی رہو۔ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو۔ کمپیوٹر پر انٹریز چیک کرتے ایک نظر ٹیبل کلک پر ڈالی جو 8:30 بجا رہی تھی، پھر ایک گہری سانس بھرتے دوبارہ کام میں لگ گئی۔ آج صبا نے چھٹی کی تھی جس کی وجہ سے اسے آج ڈبل شفٹ دینی پڑ رہی تھی۔ ثنیہ بیگم کو کال کر کے انفارم کر چکی تھی، مگر پھر بھی اسے اب فکر ہو رہی تھی کیونکہ اتنی دیر تک ابھی ڈیوٹی پر نہیں رہی تھی۔ اسے اس ہوٹل میں ڈراپ کرتے ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر وہ تمام کام بہت جلد سیکھ گئی تھی۔ باقی ماندہ کام مکمل کر کے کاؤنٹر سے اپنا سامان سمیٹنا ہی شروع کیا تھا جب اس کی کلیگ چلی آئی۔ اخماسا؟ ہاں۔ موبائل بیگ میں رکھتے ایک نظر اسے دیکھا۔ روم نمبر 508 کی ارینجمنٹس چیک کر لو جا کر، بابر سر کے آرڈرز ہیں۔ اس کے پیغام پر اخماسا کا کام کرتا ہاتھ خود ہی سست پڑ گیا۔ کیا یہ بھی مجھے کرنا ہے؟ مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھا، وہ اس کے تاثرات دے کر ہنس پڑی۔ میڈم یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اوور ٹائم بھی لیتے ہیں اور ایکسٹرا کام بھی کرواتے ہیں۔ میں کر دیتی مگر مجھے پول سائڈ کے انتظامات دیکھنے ہیں۔ انم کو اس پر ترس تو بہت آیا، مگر اس کی بھی مجبوری تھی، وہ بھی سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ رخ لفٹ کی جانب تھا جہاں مزید 2 ہیلپرز اس کی مدد کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ آپ لوگوں نے تمام انتظامات دیکھ لیے؟ لفٹ کا بٹن دباتے ان دونوں لڑکیوں سے استفسار کیا۔ جی تمام انتظامات مکمل ہیں، کپل کا 2 دن کا سٹے ہے۔ ہیلپر کی تفصیل پر سر ہلاتی ان دونوں کے ساتھ لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتا، دھانی رنگ کی فراک میں مسکراتی ہوئی سارا اذلان سبتین کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اغمازہ نے ایک سرسری نگاہ اٹھا کر آنے والی شخصیات کو دیکھا، مگر سامنے ساکت کھڑی سارا کو دیکھ کر نگاہیں ایک پل کے لیے بے یقین رہ گئی تھیں۔ آج پورے 6 ماہ بعد اپنی اس پیاری سی دوست کو دیکھا تھا۔ اذلان نے لب بھینچتے ایک نگاہ بہن پر پھر اغمازہ پر ڈالی۔ گیٹ آؤٹ فرام دا لفٹ آل آف یو۔ اغمازہ پر شعلہ بار نگاہیں گاڑتے سرد آواز میں بولا تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کو دیکھتے ورکرز نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی، جبکہ سن کھڑی اغمازہ ذلت کے احساس سے لب کاٹتی سارا کی جانب سے ہو کر تیزی سے لفٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ سارا نے سر اٹھا کر نم نگاہوں سے اذلان کو دیکھا تھا، نگاہوں کے سامنے پھر وہی دن لہرا گیا تھا۔ بس سارا، ایک آنسو بھی نہیں۔ لفٹ بند ہوتے ہی اذلان نے سارا کو سسکتا دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھائی یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جاب کرتی ہے یہ، اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تمہاری اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ دانت پیستے بمشکل اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں بس میرا بچہ ڈرتا ہے کیا اس سے جو بھاگے گا؟ اس کا چہرہ اٹھاتے رومال سے آنسو صاف کیے۔ لیکن بھائی، نہیں بیٹا، جبران ناراض ہوگا، دفع کرو اسے، اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنا ایونٹ خراب کریں۔ لفٹ سے باہر نکلتے اسے دلاسا دیا تھا، وہ ہرگز بھی اغمازہ تنویر کی وجہ سے اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کافی دیر تک بہلانے کے بعد اسے لیے ہوٹل کی چھت کی جانب بڑھ گیا جہاں فنکشن منعقد کیا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا لاؤنج کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسما بیگم نے اسے پکارا تھا۔ وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ آؤ باسط، ناشتہ کرو بیٹا۔ ان کی شیریں لہجے پر باسط نے پلٹ کر تعصفی نظروں سے انہیں، پھر فیضان صاحب کو دیکھا۔
وہ بھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ کیوں اتنے کٹے کٹے رہنے لگے ہو ہم سے بیٹا؟ انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عجیب مجنوں والا جیسا حال بنا لیا تھا اپنا، بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں اور ان کے گرد گہرے حلقے۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں باسط تم سے، اس کے خاموشی سے انہیں دیکھنے پر پہلو بدل کر بولی۔ اس کی وجہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، سب کچھ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے، اس کے باوجود مجھے اذیت دے رہے ہیں، پراذیت لہجے میں کہتے دونوں پر ایک افسردہ نگاہ ڈالی۔ فیضان صاحب سختی سے اپنے لب بھینچ گئے تھے، جبکہ اسماء بیگم کے چہرے پر زہریلے تاثرات چھا گئے تھے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہم تمہاری خوشیوں کے دشمن ہیں؟ اس 2 کی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن کہہ رہے ہو؟ آپ کی نظر میں صرف اس کا سٹیٹس اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں پوری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں اخماسہ کے لیے اس قدر نفرت دے کر بہت بے بسی سے بولا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے جب سے اخماسہ سے مل کر آیا تھا، اسماء بیگم سے اس کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے پیچھے پڑا تھا، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب ہر چیز سے غافل ہوتا جا رہا تھا۔ تم پر اس گھٹیا لڑکی نے جادو کر دیا ہے، اپنے ماں باپ پر اسے فوقیت دے رہے ہو۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کتنا بڑا الزام ہے اس پر؟ وہ بھی چیخ کر بولی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اخماسہ کو ابھی جان سے مار آئیں۔ سب جھوٹ ہے، اسے پھنسایا گیا ہے۔ جوس کا گلاس ٹیبل پر پٹختے بمشکل ضبط کیا تھا۔ ان کے گزرے دنوں میں جس کیفیت سے وہ گزرا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے ماں باپ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو، مسئلہ اس کا غریب ہونا نہیں بلکہ اس لڑکی پر اتنا بڑا الزام ہے۔ 1 رات جیل میں رہی ہے وہ، سوچو کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ فیضان صاحب نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا، بیٹے کے بدلتے تیور ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے بھانپ لیے تھے۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس پر الزام لگایا گیا تھا، بابا وہ بہت معصوم ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ایسا۔ بہت ہو چکا، میں کبھی اس آوارہ لڑکی… بس ماما، انہیں ٹوکتا یکدم کرسی کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں ضبط کے مارے سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ اسماء بیگم حیرانی سے بیٹے کے انداز دیکھ کر رہ گئیں۔ اگر آپ لوگ اس کے گھر اسی ہفتے میں رشتہ لے کر نہیں گئے تو قسم کھاتا ہوں اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ انتہائی سنگین لہجے میں کہتا دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ صرف اس لڑکی کے لیے؟ اسماء بیگم نے سکتے سے نکل کر شوہر کو دیکھا، جو غصیلی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ بے وقوف عورت، ضرورت ہی کیا تھی اتنے سخت الفاظ کہنے کی؟ تم نے اسے غصہ دلا کر ضد پر قائم کر دیا ہے۔ نیپکن زور سے ٹیبل پر مارتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی فیضان صاحب، نہ ہی اسے اس جادوگرنی کا ہونے دوں گی۔ خاموش ہو جاؤ کم عقل عورت، اب کرو وہی جو وہ چاہتا ہے، نہیں تو روتی رہنا پھر ساری زندگی۔ انہیں ڈپٹتے باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا اتنا باغی کیسے ہو سکتا تھا، وہ بھی ایک غربت زدہ لڑکی کے لیے۔ کرسی کی پشت سے سر ٹھکائے خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، ایسی گتھیوں میں الجھا تھا جو سلجھائے نہیں سلجھ رہی تھی، اور دل کے کسی کونے میں ایک گلٹ تھا جو آج دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نگاہوں کے سامنے ان ماں بیٹی کا چہرہ آیا تھا جو بے بسی سے اس کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ کل رات ہی تو اسے آفیسر کی کال آئی تھی جس نے اسے ان دونوں لڑکوں کے پکڑے جانے کی اطلاع دی تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند تھانے پہنچا تھا، مگر جو خبر وہاں اس کے منتظر تھی اس نے اذلان سبطین کے قدموں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ پوچھو آفیسر ان سے کیوں اور کس کے کہنے پر کیا ہے یہ۔ لاک اپ میں بند ابتر حالت میں پڑے ان لڑکوں پر ایک زہریلی نگاہ ڈالی۔ بس نہیں چل رہا تھا ان کا ریشہ ریشہ الگ کر کے چیل کووں کو کھلاتے۔ سر، آپ کو بہت اہم اطلاع دینی ہے۔ آفیسر کے جواب پر اذلان نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ لڑکے ہمیں سکھر ریلوے اسٹیشن سے ملے ہیں، وہاں سے کے کے فرار ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ڈکیتی کی وارداتوں میں پکڑے جا چکے ہیں۔ ہم نے ان دونوں لڑکوں سے سوالات کیے تھے۔ اسے تفصیل بتاتے ایک پیپر تھمایا۔ آپ کی بہن سارا سبطین کو ہراساں کرنے والے یہ دونوں لڑکے ہی تھے، مگر آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس کے پیچھے ان کی دوست اخماسہ تنویر نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اذلان نے بے یقینی سے آفیسر کو دیکھا، جیسے یقین نہ کر سکا ہو آفیسر کی بات پر۔ آر یو ان سینسس آفیسر؟ اگر وہ اس سب کے پیچھے نہیں تو پھر وہ میسیجز کیا تھے، اور کس کی دشمنی ہے میری بہن سے؟ پیپر ٹیبل پر پھینکتا دھاڑا تھا۔ پلیز صبر سے کام لیں سر، ان لڑکوں کے مطابق انہیں ایک انون نمبر سے کال آئی تھی جس میں انہیں اخماسہ تنویر کو ملزم ثابت کروانے کے 5 لاکھ روپے دیے گئے تھے، وہ بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے۔
اس کے بعد دوبارہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ان کے اس نمبر پر۔ ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اصل مجرم تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آفیسر اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن تو بس اسی ایک نقطے پر اٹکا تھا۔ اخماسہ تنویر بے قصور تھی تو پھر اور کون تھا جو سارا کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا، وہ بھی اخماسہ کا نام استعمال کر کے؟ اور کل رات سے اب تک وہ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا کہ آخر کون شخص تھا جس نے اتنی ہمت کر لی تھی۔ فون کی بیل نے اسے سوچو کہ بھنور سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ ایک بیزار نگاہ فون پر ڈالی اور کان سے لگا گیا۔ یس سر، مس علیشہ آئی ہیں، آپ سے ملنے کو کہہ رہی ہیں۔ سیکریٹری کی بات پر اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ وہ اس لڑکی کو جتنا نظر انداز کر رہا تھا وہ اتنا اس کے پیچھے پڑ رہی تھی۔ منع کر دیں، کہہ دیں بزی ہوں، سرد لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کو برداشت کرنے کی بالکل سکت نہ تھی۔ فائق نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے لائٹس آن کی، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ بالکنی کا ڈور کھلا تھا، یقیناً وہ وہیں تھا۔ وہ اسے جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، ایسے مجروحوں والے حال میں کیوں کھڑا ہے؟ بالکنی کی گرل سے ٹیک لگائے کھڑے اذلان سبطین کو سوچوں میں گم سگریٹ پیتے دیکھ کر وہ طنز کیے بنا نہ رہ سکا۔ 2 دن سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں گم تھا کہ ایک کال بھی ریسیو نہ کی تھی۔ بالآخر اسے گھر ہی آنا پڑا تھا۔ اس کی آواز پر اذلان نے گردن ہلکی سی ترچھی کر کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ اسی پوزیشن میں آسمان کی تاریکیوں کو گھورنے لگا۔ اس وقت وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس عام سے ہولی میں بھی بہت خاص لگ رہا تھا۔ تجھ سے بات کر رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ جھنجھلاتا ہوا قریب آیا۔ 2 دن سے کالز کر رہا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں۔ ادھر جبران اپنے ہانی مون پر تیری پریشانی لیے بیٹھا ہے۔ اس کی شکایتوں پر اذلان نے اپنی سگریٹ فلور پر پھینکتے سلیپر تلے مسل دی۔ آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کونے میں رکھی کین کی چیئر پر ڈھیر ہو گیا۔ فائق نے بغور اس کے انداز کا جائزہ لیا۔ آج وہ بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کے سامنے بیٹھتے متجسس انداز میں بولا تو اذلان نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ بس یہی فضول کام رہ گیا کیا؟ تو کیوں سسپینس کریٹ کر رہا ہے پھر؟ اب وہ صحیح معنوں میں چڑ گیا تھا۔ یار مجھ سے انجانے میں بہت غلط ہو گیا۔ زانوں پر کلائیاں ٹکاتے اپنے مضبوط پیروں کو گھور رہا تھا۔ کیا؟ منڈے کو انسپیکٹر نے بلایا تھا مجھے۔ ایک نظر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تو نے پھر اس لڑکی کو جیل پہنچا دیا؟ وہ چیخا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ میری بکواس سنے گا؟ اچھا بول۔ اس کے خاموشی اختیار کرتے ہی اذلان اس غالب سے یہ تک تمام معاملہ گوش گزار کر واقعہ تھا اور فائق اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ میں کیا کہتا تھا تجھ سے؟ وہ اپنے مسائل میں الجھی ماں بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، مگر تیری آنکھوں پر تو انتقام کی پٹی بندھی تھی نا۔ تو بتا، جو حالات سامنے تھے، سارا کی کنڈیشن، پھر وہ میسیجز، کیا سمجھتا میں؟ وہ بھی پھٹ پڑا تھا۔ 2 دن سے بس انہی گتھیوں کو سلجھانے میں لگا تھا کہ کون ایسا کر سکتا تھا۔ چل حقیقت تو سامنے آئی۔ اصل پوائنٹ تو اب یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا کس نے؟ فائق کی بات پر وہ گہری سانس بھرتا کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ اس کا جواب تو ایک ہی لڑکی دے سکتی ہے۔ آسمان کی جانب دیکھے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آنکھوں کے سامنے بس ایک پل کے لیے وہ گھبرایا ہوا چہرہ آیا تھا۔ کون؟ اخماسہ؟ چند پل ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ چونکا تھا۔ اذلان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ خود کو یوں پھنسنے دیتی؟ چل مان لیا اسے پتا بھی ہے، تو وہ تیری مدد کیوں کرے گی؟ اس کے طنزیہ لہجے پر اذلان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، وہ کیوں نہیں بتائے گی؟ میری بہن کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ اس کے انداز میں اب بھی وہی اکڑ تھی۔ وہ تجھ سے بات بھی کر لے تو بڑی بات ہے، آخر اس کی پڑھائی تیری وجہ سے چھوٹی، اتنی ذلت اٹھانی پڑی، اور جاب تو جانتا ہی ہے کہ وہ کہاں کر رہی ہے۔ سوچ مجبوری کی کس انتہا پر آ پہنچی ہے وہ ماں بیٹی۔ اذلان کے ذہن میں چند دن پہلے کا لفٹ والا منظر گھوم گیا، مگر جو بھی ہوا انجانے میں ہوا تھا۔ یہ سوچ کر وہ خود کو کافی حد تک مطمئن کر چکا تھا۔ تو جانتا ہے یہ سب انجانے میں ہوا تھا، اس میں میری غلطی نہیں۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے رخ موڑ گیا۔ اسے اور سارا کو اس بات کی خبر ہے؟ فائق کے اگلے سوال پر وہ خاموش ہی رہا تھا، کیونکہ یہ وہی پہلو تھا جس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ کیوں دماغ کھا رہا ہے؟ سارا کو کچھ دن میں بتا دوں گا، اور اسے ضرورت ہی کیا ہے جاننے کی؟ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے بےساری سے بولا۔ فائق خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تو جانتا ہے یہ بہت زیادہ مین حرکت ہے۔ اس نے اذلان کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، جس پر وہ محض کندھے اچکا گیا۔ اس بات سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اسے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے باتیں شیئر کر کے اب وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ خالی خالی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی، جو دوسری جانب مسلسل بیل جانے کا اشارہ دے رہی تھی، مگر ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔
معلوم تھا دوسری جانب بیٹھا شخص سفاکیت کی حد تک بے حس تھا۔ اسے نہ اس کے آنسوؤں کی پرواہ تھی، نہ التجاؤں کی۔ وہ کسی بھکاری کی طرح کشکول لیے اس کے در پر بیٹھی تھی، مگر اس شخص کو احساس تک نہ تھا۔ چنچلا کر موبائل ٹیبل پر پٹخا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھی رمشا، جو اس کی اسکرین پر اذلان سبطین کا نام دیکھ چکی تھی، اب اس کے تاثرات دیکھتی گہری سانس بھر گئی۔ تم کیوں اس شخص کے پیچھے پڑی ہو علیشا؟ تمہیں کمی ہے کیا کسی چیز کی جو یوں خود کو ارضاء کر رہی ہو؟ رمشا نے خلوص دل سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ نہ صرف اس کی خالہ کی بیٹی تھی بلکہ بچپن کی ساتھی بھی تھی، اور اذلان سبطین کے لیے اس کی دیوانگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ علیشا نے اہانت کے احساس سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہی بات اس شخص کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی رمشا کہ مجھ میں کس چیز کی کمی نہیں؟ پھر کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ تبھی آواز میں احتجاج کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ رمشا اس کی کیا کروں میں اس کے لیے جو وہ مان جائے؟ اس کے آفس اور گھر تک تو پہنچ گئی، مگر اس کے دل کا کیا کروں رمشا؟ چیختے چیختے اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گراتی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ خود کو کیوں اتنا گرا رہی ہو علیش؟ اس طرح تو اور اس شخص کی نظروں میں اپنا وقار کھو دو گی۔ اس کی گرد باہیں ڈالتے تعصب سے بولی۔ علیشا نے رخ موڑ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، یا کسی اور سے شادی کر لوں؟ نہیں رمشا بیبی، تم نہیں جانتی میری انتہا کو، جنونی انداز میں کہتی اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نگاہوں کے سامنے بس ایک چہرہ تھا، اور وہ اذلان سبطین کا تھا، جس کے لیے وہ صرف ذرا سی جیلیسی میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔